قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ ایمان والا جس رب پر ایمان رکھتا ہے، یہ نفی اثبات، لا اسے نفی کہا جاتا ہے، الا اللہ یہ اثبات ہوتا ہے۔ جو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اپنی باتوں میں ایک بات کہی کہ نفی اثبات دا پانی ملیا، نفی اور اثبات یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ نفی لا الہ نفی کر دی، الا اللہ یہ اثبات ہے، یہ مثبت پہلو ہے، ایک کی نہ کرنی ہے دوسرے کو ماننا ہے۔ جو کہتا ہے لا الہ نفی بھی کرتا ہے، الا اللہ پھر اثبات بھی کرتا ہے اس ذات کے بارے میں جس نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، شیبہ تک نہیں کیا جا سکتا، سوچا تک نہیں جا سکتا، جو رب ہے ہی سچا، ہے ہی سچا۔ بلکہ قرآن نے دو جگہ عجیب لفظ کہے اللہ کے سچ پر۔ ایک جگہ فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، ایک جگہ فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، ایک جگہ قیل ایک جگہ حدیث، یہ دو لفظ ہیں قرآن میں۔ تفصیل میں جاؤں گا بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ اس سے بڑی وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ کی بات سے بڑی سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، یہاں بات نہیں کہا اللہ کی کلام سے بڑی سچی کس کی کلام ہو سکتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے بات اور کلام میں فرق ہوتا ہے، بات اور کلام میں زمین و آسمان کا فرق بھی ہوتا ہے اور کبھی برابر بھی ہو جاتی۔ اللہ پاک کبھی آپ کو علماء کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق دے، قرآن سمجھنے کی توفیق دے، آمین کہہ دو تو پھر یہ میری باتیں آپ کو، جس اللہ کے بارے میں اللہ خود قرآن میں کہے کہ اس کی بات سے بڑی سچی بات کس کی ہو سکتی ہے، اس کی کلام سے بڑی سچی کلام کس کی ہو سکتی ہے، تو جو بندہ اس اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کر رہا ہے یہ کیسے جھوٹ بولے گا جب وہ جھوٹ نہیں بولتا؟ اور جس رسول پر ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو، جس نبی پر ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو، جس خاتم النبیین خاتم المرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ارے اپنے تو اپنے رہے 1400 سال ہو گئے، بیگانے بھی ان کا جھوٹ تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، آج تک بیگانوں کو بھی ان کی زندگی میں کوئی جھوٹ نہیں نظر آیا، آج تک۔ یہ نہیں کہ ابو جہل کو نظر نہیں آیا، آج تک کھوجیوں کی طرح کھوج لگانے میں دنیا رات دن چل پھر رہی ہے کہ کہیں سے کوئی ایک جھوٹ کملی والے پہ فٹ کر کے دکھا دیں۔ ای خیال استو محال استو جنو، یہ خیال کرنا بھی بے وقوفی ہے، یہ سوچنا بھی بے وقوفی ہے، یہ بے وقوف اپنی زندگیوں کو ختم کر دیں گے، قیامت آ جائے گی لیکن ان کی زندگی میں جوڑ نہیں آئے گا۔ کہو بے شک۔ پھر مسلمان جب ان دونوں ہستیوں پر ایمان کا دعویٰ کرنے والا تو یہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ اور پھر میں جمعے والے دن عام طور پر خطیب حضرات کہتے ہیں کہ ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ تو نجات کی راہ ہے، جنت کی راہ ہے، سچ تو جنت کی راہ ہے، سیدھی راہ ہے، والکذب یہلک یہ جھوٹ ہے جو ادھر ادھر ہے، یہ ہلاک کرنے والا ہے۔ ینجی نجات چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو
تو پھر سچ پہ آؤ گے. اور ہر مومن چاہتا ہے کہ میری نجات ہو جائے. آمین کہتے. آپ نہیں چاہتے میری نجات ہو جائے؟ کون بے وقوف ایمان والا ہے جو کہے میں نجات نہیں چاہتا؟ دنیا کی بھی، قبر کی بھی، آخرت کی بھی. اللہ میری ہر چیز، ہر مشکل سے مجھے اللہ نجات دے دے. تو سچ انسان کو نجات کی راہ دکھاتا. فرمایا مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. آج ہاپور میں میرا خیال ہے جتنا جھوٹ ہم بولتے ہیں شاید ان کافروں کو بھی اتنا جھوٹ نہ آتا. بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ ان غریبوں کو تو جھوٹ کا پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے سکھا دیا ہے سارا. جو لوگ پرانے بیٹھے ہو میرے بات کی تصدیق کریں گے کہ 30 40 سال 50 سال پہلے آنے والے ان لوگوں کو جھوٹ کا پتہ ہی نہیں تھا. ہم نے آ کر ان کو جھوٹ کی پٹیاں پڑھائیں. اچھا آج ہم نے جھوٹ کا نام بدل دیا، جھوٹ نہیں کہتے. بیوی کہتی ہے میں نے گھر والے سے بہانہ کر دیا، گھر والا کہتا ہے میں نے بیوی سے بہانہ کر دیا. ملازم کہتا ہے میں نے اپنے مالک سے بہانہ کر دیا، مالک کہتا ہے میں نے بھی ملازموں سے بہانہ کر دیا. ممبر پہ بیٹھنے والا بھی کہتا ہے بابا میں بھی ایسی لگا دیے ہیں. جتنے پیر مولوی جھوٹ بول رہے ہیں آپ بھی اتنے جھوٹ نہیں بولتے. کسی زمانے میں لوگ سچے پیر ڈھونڈتے تھے، آج جھوٹے پیر ڈھونڈے جاتے ہیں. آج کل تو اللہ معاف کرے پیر آتا بعد میں ہے، اعلان پہلے ہو جاتا ہے پیر صاحب آ رہے ہیں بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. نماز کے بعد خلیفے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں بیعت کے لیے، ہیں بھائی کوئی تیار، پیر صاحب کی بیعت کر لو. پیر صاحب بھی تیار بیٹھے ہوئے ہوتے. جھوٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ توجہ میری طرف رکھے. مسلمان، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اجازت دے رہے ہیں آپ. ایک بات اور یا فرماتے ہیں مسلمان سے یہ امید امکان کیا جا سکتا ہے کہ وہ چوری کر لے. ایک عورت آئی، میں نام نہیں لیتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگی میں کبھی کبھی خاوند کے پیسوں سے چوری کر لیتی کہ وہ مجھے 100 روپیہ دیتا ہے سودے کے لیے، لیکن میں سودا بھی لیتی ہوں، یہ نہیں کہ نہیں، لیکن اس میں سے 10-20 بچا لیتی. آیا یہ چوری ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرا خاوند ویسے تجھے نہیں دیتا؟ کہا چلا کنجوس بڑا ہے، مانگتی ہو نہیں دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تیری چوری نہیں، کر لیا کر، رکھ لیا کر. اگر بتا دے تو اچھا ہے، اگر وہ خرچہ دیتا ہے تو اچھا ہے، اگر نہیں دیتا گھر کا خرچہ پورا ہو جاتا ہے تو اسے چوری نہیں کہتے. یہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا. اور اس نے بھی تمہارے 5 روپے جمع کر کے پیچھے اپنی ماں بہن کو نہیں بھیجنے ہوتے، وہ بھی تمہارے بچوں کے لیے جمع کرتی. کوئی سیاਣੀ عورتیں ایسی ہوتی ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے جب بچی جوان ہو گئی تو اتنا بڑا جہیز گھر بنا کے نکال دیا. یہ کہاں سے لیا پیسے، کہاں سے آئے؟ تو کہتی وہ 5-5 روپے روز بچا بچا کے گھر کا سامان بناتی رہی. کچھ گھر کو ایسی چلانے والی ہوتی. تو امکان ہے. مسلمان زنا کر سکتا ہے، امکان ہے، گناہ ہے، لیکن خطا کا پتلا ہے انسان. ایک آدمی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دو، میں کر لیا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے بٹھایا، ڈنڈے نہیں مارے، نکل جا خبیث، میرے دربار میں آ کر زنا کی چھٹی مانگتا ہے، اجازت مانگتا ہے. کہا بیٹھو، بٹھا لیا.
صحابہ کرام متوجہ ہوتے ہیں اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، یہ تربیت کا طریقہ ہے۔